الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح کے حوالے سے یہ ہماری 8ویں کلاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو 7 کلاسیں ہیں اس میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 تک پڑھ لیا ہے، اور آج ہم اپنی اس 8 نمبر کلاس کا آغاز جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 جو میں نے ابھی پڑھی ہے، بلکہ 43 اور 44 2 آیتیں پڑھی ہیں، یہاں سے ہم اس کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. یہ جو مضمون ہم اس وقت پڑھنے لگے ہیں اس کو ذرا پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینے میں آ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت قرار دینے کا فیصلہ کر لیا، اور مسلمانوں کو امت قرار دینے سے پہلے جو سابقہ امت تھی، سابقہ امت مسلمہ، امت بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، ان کے ٹرمینیشن کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ان کی معزولی کے اسباب وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک پوری 4 شیٹ ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کے اگر پہلے جو ہے وہ 3-4 رکوع چھوڑ دیں تو باقی سب جو ہے وہ 4 شیٹ ہی ہے. اور پھر ان کا سب سے بڑا جرم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک امت تھی جو ٹرمینیٹ ہو گئی. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، چلی گئی، لہا ما کسبت، لے گئی جو اس نے کمایا تھا. لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم. اب مسلمانوں تمہاری باری شروع ہو رہی ہے تو جو تم کماؤ گے وہ تم لے کر آ جاؤ گے. اب جب مسلمانوں کو امت قرار دیا تو یوں سمجھیں کہ یہ 2 کام ایک ساتھ ہوئے. ایک تو مسلمانوں کو جو ہے وہ امت قرار دیا، دوسرا مسلمانوں کو ایک قبلہ بھی دیا، جو ابھی تک مسلمانوں کو قبلہ نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ قبلہ پھر امت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو جب تک امت نہیں بنائی تھی اس وقت قبلہ بھی نہیں دیا تھا.
اب یہ قبلہ جو تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان مکے کے ساتھ جو ہے وہ بند گئے. آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جب تک مسلمان مکہ میں ہیں تو جس کو بعد میں قبلہ قرار دیا نا وہ بھی وہی ہے، خانہ کعبہ وہی ہے. اب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج کی بات ہے کہ وہ قبلہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب عطا کیا ہے اس کے اندر بت پڑے ہوئے ہوں اور اس کا کنٹرول یا اس کے متولی جو ہیں وہ مشرک ہوں، اور جبکہ یہ دین توحید ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر بتایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب جیسے کبھی ان کو امت وسط بنایا تھا، کبھی انہیں امت بنایا تھا، اب تمہیں بھی امت وسط بنا دیا. یہ تفصیل سے پہلے باتیں ہو چکی ہیں. اور اس میں خاص چیز جو ذہن کے اندر آپ کو تازہ کر لینی چاہیے، کس لیے امت بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم نے دوسرے انسانوں کے سامنے بطور گواہ کھڑا ہونا ہے، اور جو جس چیز کی گواہی دینی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. شہادہ جس کی گواہی انہوں نے چھپا دی تھی، اب اس کی تم نے گواہی دینی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ بطور گواہ کھڑے ہوں گے، دنیا میں بھی کھڑے ہوئے اور آخرت میں بھی کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ ہی امت پر گواہی دیں گے کہ میرے پاس جو ہدایت پہنچی تھی وہ میں نے کما حق ہو ان تک جو ہے وہ پہنچا دی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو امت بنانے کے جو تقاضے بیان کیے گئے ہیں، یہ تقاضے تو مسلمان مکہ کے اندر بھی جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا، قرآن کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہاں کا ماحول جو تھا وہ مسلمانوں کو یہ کام جو ہے وہ آزادی سے نہیں کرنے دے رہا تھا. بڑی تکلیفیں تھیں، تنگیاں تھیں، تبھی تو جا کر جو ہے وہ ہجرت کی ہے نا. اب قبلہ بھی وہاں ہے. پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حج، عمرہ، صفا، مروہ، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ بیان کر دیا. اور میں نے بتایا تھا کہ حج وہ عبادت ہے جو مکے جائے بغیر نہیں ہو سکتی. نماز تو چلیں قبلے کی طرف آپ نے منہ کر لیا، ہندوستان میں بیٹھے بھی کر لیا، لیکن یہاں بیٹھ کر عمرہ حج ادا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو خاص وہاں جانا پڑے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں بیان کی گئی تو یہ خود بخود ایک انسان جو ہے اس کے دماغ میں ایک سوال کھڑا کرتی ہیں کہ بھئی اگر ان کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے تو یہ تو بغیر مکے والوں کے اوپر غلبہ پائے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے. مکے والے وہاں قابض رہیں اور ہم اپنے یہ دینی تقاضے پورے کر لیں یا اپنا قبلہ جو ہے اس کو جو ہے وہ بتوں سے پاک کروائیں. تو اس کے لیے تو جو ہے وہ پھر لڑائی ہے. ظاہر ہے مکے والوں سے لڑائی ہے. ہم جائیں گے تو وہ تو لڑائی والی بات ہی ہے نا، جنگ ہے. لہٰذا یہ قبلے کی بحث جو ہے اس کے فوراً بعد پھر یہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
اور فوراً بعد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہی صفا مروہ حج اس حوالے سے جو وہ بات فوراً شروع ہوگی۔ اب ان کی میں اگر دوبارہ جو ہے وہ تشریح کروں، دوبارہ ترجمہ کروں تو پھر تو دیر ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نے وہ پچھلی کلاسیں جا کر اٹینڈ کی ہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قربانی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امت وسط کا جو تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک ذمہ داری آئی ہے امت وسط قرار دینے کے نتیجے میں شہادت علی الناس کی، تو یہ شہادت علی الناس تم نے کسی مسجد میں بیٹھ کر نہیں ادا کر دینی، یہ تم نے جو ہے وہ کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر نہیں ادا کر لینی۔ اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی جان جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتل ہو جائیں اللہ کے راستے، اپنی جان جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ سودا کرنا ہوگا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ فرمایا۔ کسی کی جان تو بعد میں لینی ہے، پہلے تو یہ سمجھو کہ تمہاری جان اپنی نہیں ہے، اس راستے میں ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ تمہیں اپنی جان دے کر یہ شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا پڑے، اور جو صبر ثبات کا مظاہرہ کریں اور اس طرح کے سارے حالات جو ہے ان میں سے گزر جائیں، جان مال کی قربانیاں دے کر جو ہے وہ اپنا یہ فرض جو ہے وہ ادا کریں شہادت علی الناس والا۔ وبشر الصابرین، کیونکہ یہ بڑی ہمت کا صبر کا کام ہے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ان سے گزر کر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اس کے درمیان جو ہے وہ صحیح وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس سے گزر کر ہی آئیں گی، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر وقفے سے یہ مضمون جو ہے وہ آیا ہے، عام طور پر جو ہے وہ جنگ کا ذکر آیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ کوئی حج وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تذکرہ جو ہے وہ آیا، یہاں تک کہ پھر وہ پچھلی دفعہ جو ہماری کلاس تھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا کہ تم مکہ والوں سے جنگ تو کرو، اور اس جنگ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کو وہاں سے نکال دینا ہے، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ لیکن وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان سے یہ جنگ مسجد حرام جا کے نہیں لڑنی۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ایسی حکمت عملی اختیار کرو کہ وہ باہر آئیں، کیونکہ ابھی تمہاری قوت نہیں ہے کہ تم جا کر مکہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لو، لہٰذا جو ہے وہ باہر لا کر، اس کے کئی سارے اور بھی اسباب ہیں، باہر لاؤ ان کو۔ باہر لانے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے جو ہیں وہ ترتیب دیے، جن میں سے دو جو ہیں وہ بڑے مؤثر ہوئے، ایک تو وادی نخلا والا، اور دوسرا وہ قریش کا قافلہ جس کو لے کر جا رہے تھے ابو سفیان، اس کا پیچھا جو کیا۔ تو یہ اسباب بن گئے بدر کے، مجبور ہو گئے مکہ کے لوگ۔ عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان مجبور ہو گئے، اصل میں مسلمان مجبور نہیں ہوئے، مسلمانوں نے ان کو مجبور کیا۔ اور کیوں مجبور کیا؟ اللہ کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ جنگ بھی کرنی ہے، لیکن وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہاں جا کر نہیں کرنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر لا کر کرنی ہے۔ تو وہ پھر آئے ہیں۔ بہرحال اس صورت میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، جنگ کا، بدر کا ذکر نہیں ہے، یہ تو بس کنارے پر لا کر جو ہے نا وہ بات چھوڑ دی گئی۔
बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि इसका नतीजा फिर बदर की सूरत के अंदर जब निकला है, मुशरिकीन मक्का आए हैं। अच्छा, जहाँ वो मजमून ख़त्म हुआ था उसके बाद एक बड़ा अहम मजमून जो है वो शुरू हुआ था। वो क्या था कि देखें, आपने जब बैरूनी दुश्मन के साथ कोई जंग लड़नी है तो अंदरूनी तौर पर भी आपका माशरा जो है वो मुस्तहकम होना चाहिए। अगर अंदरूनी तौर पर इस्तेहकाम नहीं है तो आप बैरूनी दुश्मन से नहीं लड़ सकते, जितनी मर्जी आपकी कुव्वत हो, जितनी मर्जी आपकी ताकत। तो उसके लिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़दामात उठाए। पिछली दफ़ा मैंने ज़िक्र किया था, माशरती अहकामात भी अल्लाह ताला की तरफ से आए, शराब जुए के बारे में, और इसी तरीके से जो वो नकाह तलाक के बारे में, यतीमों के बारे में, बेवाओं के बारे में। इस तरह जो भी एक माशरे के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से माशरा कमज़ोर होता है, तो माशरे को मुस्तहकम करने के लिए अल्लाह ताला ने अहकामात दिए। अब उसके बाद आज का मजमून जो है वो आ रहा है। ये जो आज का मजमून है इसका आप लिंक जोड़ें कि पीछे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुसलमानों को, फरमाया कि तुम्हारे लिए अब जंग लाजमी हो गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, ए ईमान वालो तुम्हारे लिए क़िताल यानी जंग, जिहाद का अगर लफ्ज़ हो ना तो फिर वो कुछ और भी हो सकता है, वो तबलीग भी हो सकती है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम्हारे लिए जंग फ़र्ज कर दी गई है, लेकिन साथ क्या फरमाया, वा हुवा कुरहुल लकुम, अगरचे तुम्हें उससे कराहत आ रही है। अब ये पिछली दफ़ा भी मैंने जिक्र किया था, फिर अर्ज़ कर दूं। देखें, एक लोग वो हैं जो मक्का से हिजरत करके आए, वो तो बड़ी कुर्बानियाँ देकर आए, जिन्होंने घर बार ही छोड़ दिया। तो अब ज़ाहिर बात है कि वो इन बातों को तो समझते हैं। अलबत्ता मदीने आने के बाद जो लोग ईमान लाए तो उनमें से ज़्यादातर लोग तो वो थे कि जिनकी फिर ज़ाहिर है इस तरह की कुर्बानी कोई नहीं थी, जिस तरह की मक्के के अंदर जो है वो आजमाइशों में से सहाबा गुजरे थे, मदीने वाले नहीं गुजरे थे। तो ये आजमाइशें जो होती हैं ये इंसान को पुख्ता करती हैं, आदी करती हैं, और लिहाजा उनके दिल के अंदर फिर ये बात आती थी कि जंग से बचा जाए, कोई तबलीग के ज़रिए से काम कर लिया जाए, ठीक है ना। यानी जिस तरह बाज़ औक़ात को इस तरह की बात हो तो हमारे भी बाज़ लोग चाहते हैं कि लड़ा जाए, और बाज़ चाहते हैं कि जी गुफ्तो शनीद हो जाए। तो ये अपना अपना मौक़िफ़ होता है। तो इस तरह भी बाज़ लोगों के दिलों के अंदर जो है वो इस तरह का ख्याल यकीनन आया होगा कि भाई क्यों ना तबलीग वगैरह के ज़रिए से, बाज़ नसीहत के ज़रिए से, अभी वैसे हमारी जमात भी छोटी है, अभी कुछ और बंदे भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ इंतज़ार कर लिया जाए। तो हकीकत भी यही है कि जमात छोटी थी। तो ये जो सोच थी, इस सोच के पस मंज़र में अब एक वाक़या यहाँ सुनाया जा रहा है, और वो वाक़या जो है वो कुरान हकीम के अंदर तो इसी मुकाम पर है, आज हम पढ़ेंगे, और उसे जो है वो आम तौर पर तालूत और जालूत का वाक़या जो है वो कहा जाता है। इसीलिए आज का हमारा जो दर्स है इसका मैंने जो अनवान रखा है वो अनवान है वाक़या तालूत और जालूत और फसाद फिल अर्द। ये दो चीज़ें इसके अंदर जो है वो वाज़े की जाएंगी। तो ये जो तालूत और जालूत का वाक़या अभी हमने पढ़ना है, इससे पहले इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें समझ लें। देखें, मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बनी इसराइल को समुंदर से लेकर जो है वो मिस्र से
نکال کر لائے تھے، اور فرعون سمندر کے اندر جب وہ غرق ہوا تھا، تو جب سمندر سے پار ہوئے تھے تو اس کے بعد فلسطین کی طرف آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ملک کو فتح کر لو اور اللہ تمہیں فتح دے گا، لیکن انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ سورہ مائدہ میں تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ترغیب دی، لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم یہاں داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا انا لن ندخلھا ابدا، ہم وہاں بالکل داخل نہیں ہوں گے ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اور زیادہ ترغیب دی تو انہوں نے کہا فاذھب انت وربک فقاتلا، جاؤ تو اور تیرا رب اور قاتلہ جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے۔ تو وہاں سورہ مائدہ ہی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب چونکہ انہوں نے جنگ نہیں کی، لہٰذا میں نے یہ سرزمین حرام کر دی ہے ان کے لیے، یہ 40 سال تک اس علاقے کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال وہ 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے تھے، ہارون علیہ السلام بھی چلے گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یوشع ابن نون، جو اس وقت ابھی نوجوان تھے، ان کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ امارت کے اندر ان کی رہنمائی میں پھر بنی اسرائیل کی جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی، یہ سمجھ لیں وہ پچھلے مر گئے تھے جنہوں نے انکار کیا، نئی نسل جو پیدا ہوئی تھی اس نے پھر جنگ کی اور فلسطین کو فتح کر لیا۔ لیکن فلسطین جو ہے اس کو فتح کرنے کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات کے اوپر ہوا؟ اختلاف اس بات کے اوپر ہوا کہ ملک کا حکمران کون بنے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو ان میں اتفاق نہیں ہو سکا ایک آدمی پر، لہٰذا بات کہاں جا کر ختم ہوئی کہ 12 ریاستیں بنا لی جائیں اور ہر ریاست کا اپنا حکمران ہو۔ اور پھر یہ جو ریاستیں بن گئی تو وہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے دو بھائیوں کے درمیان ایک گھر تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ باپ کا ہوتا ہے نا، تو باپ کے بعد 2 بیٹے ہیں، دونوں میں تقسیم ہو گیا، تو اوپر نیچے رہتے ہیں یا درمیان میں دیوار کر لیا، تو اب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ کھڑا رہتا ہے نا، تو ان کا بھی پھر آپس میں یہ مسائل جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ تو اب ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائیوں کی وجہ سے اتنا خون خرابہ ہوا، بہت زیادہ کمزوری ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ پھر جو قبیلہ کمزور ہوتا تھا وہ باہر سے بیرونی مدد بھی لیتا تھا، جس طرح ہوتا ہے۔ کویت کے اوپر عراق نے حملہ کر دیا تو کویت نے جو امریکہ کی مدد لے لی، بس اسی طرح پھر ہوتا ہے۔ بہرحال اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ یہ بالکل کمزور ہو گئے، اور وہی قومیں جن کو انہوں نے یہاں سے نکالا تھا اور اس فلسطین کو فتح کر کے 12 ریاستیں بنائی تھی، انہوں نے زوردار قسم کا حملہ کیا، اور یہ چونکہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، یہ وہاں سے جو ہے وہ کچھ لڑے بھی ہوں گے، لیکن لڑنے کے بعد ظاہر ہے جب زیادہ جان کی قربانی وغیرہ کا ماحول انہیں نظر آیا کہ بھی یہاں بہت جانیں وغیرہ جائیں گی، تو وہ بھاگ نکلے وہاں سے، یعنی لڑنے کے بجائے بھاگ نکلے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ بھاگتے کون ہیں؟ جنہوں نے لڑنا ہوتا ہے۔ عورت بھاگ نہیں سکتی، بچہ بھاگ نہیں سکتا، بوڑھا بھاگ نہیں سکتا۔ بھاگ سکتا ہے جو جس کے ٹانگوں میں جان ہوگی، وہی بھاگے گا نا۔ تو لڑنا بھی اسی نہیں ہوتا ہے جو جوان ہے۔
اب وہ لڑ جو سکتے تھے وہ سارے تو بھاگ گئے، تو انہوں نے قبضہ کر لیا ان کے ملک پر بھی، بوڑھے عورتیں بچے گھر بار سارے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ واقعہ ہے جو یہاں ابھی جو ہے وہ جس کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، وہ یہ واقعہ ہے۔ فرمایا، اور پھر دوبارہ نوٹ کر لیں، سنایا کس پس منظر میں جا رہا ہے کہ مدینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے جنگ سے بچ جائیں، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ کراہت کہتے ہیں نا ہم، وہی ہے، کراہت آ رہی ہے، یعنی انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن دل نہیں مان رہا، جو اتنا انشراح نہیں ہے جسے کہہ لیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس سے سمجھیں کہ سب کی حالات ایسے تھے، کوئی اکا دکا لوگ ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں ان کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ لاجک ان کی کیا تھی؟ لاجک یہ تھی کہ ابھی ہماری تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، ہم کم ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کا حال، یا سنا تم نے؟ ظاہر دیکھا تو نہیں، جو ہے نا وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ نے افغانستان کے اندر نہیں دیکھا کیا ہوا، تو ہم نے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، کچھ آج گیا ہوگا دیکھا ہوگا، لیکن وہ سنے کو بھی دیکھا ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، جن کے اندر وہ تھوڑا سا تذبذب ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ چلیں کسی طریقے سے جنگ سے اوائڈ ہو جائے، بچ جائیں۔ وہ وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب وہ وادی نخلہ والا واقعہ ہوا تھا نا، تو وہ جب وہ مجاہدین آئے تھے تو اس پر بھی کچھ لوگوں کو تحفظات تھے کہ یہ جنگ کو لے کر آ گئے ہیں، انہوں نے جنگ بلا لی ہے جسے کہتے ہیں۔ تو انہی کو کہا جا رہا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکل کھڑے ہوئے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، حالانکہ وہ الف کی جمع، الف عربی زبان کے اندر کہتے ہیں 1000 کو، اور الوف جو ہے ہزاروں۔ اچھا یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں اس وقت کی گنتی وہ بڑی سے بڑی تعداد جو ہے وہ 1000 تک کی تھی، 1000 سے آگے آپ دیکھیں قرآن کریم میں بھی کہیں ذکر 1000 سے اوپر کا نہیں تھا۔ 50,000 سال، 1000 سال، 10,000 سال، 20,000 سال، یعنی ہر جو ہے وہ معاشرے کے اندر کوئی اس کا ایک پیمانہ ہے نا۔ تو بس میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں گنتے تھے تو وہ اتنے تک کی ان کو ضرورت تھی، پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تھے جو آج بڑا لمبا حساب بن جاتا ہے نا۔ تو یہاں اس کا مطلب، میرے بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب کہا جائے نا الوف تو یہ سب سے بڑی گنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے لا تعداد۔ آپ اس کو ہزاروں ہی نہ سمجھے، یہ اگر اس کروڑوں بھی ہوں گے تو وہ الوف ہی کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ ان کے پاس بڑا ہنسا یہی ہے۔ تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں تھے، لا تعداد تھے، لیکن کیوں بھاگے؟ حذر الموت، موت سے ڈر کر، موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے۔ اچھا اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی تعداد کو تھوڑا سمجھ رہے ہو۔ یہ مکے کے اندر جن لوگوں کو کوئی کراہت تھی جنگ سے، تو اس کی بنیاد تو یہی تھی کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، تھوڑے تعداد کو تھوڑا سمجھتے تھے۔
ادروائز زیادہ ہو تو پھر تو بندہ شوق سے ہی جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جن کی بڑی تعداد تھی نا، ہم تمہیں ان کا حال بتاتے ہیں۔ ظاہرہ جو لا تعداد ہیں وہاں تعداد کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن موت کے ڈر سے وہ بھاگ نکلے تھے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا مر جاؤ۔ اچھا ایک چیز میں رہ گئی مجھ سے، خیر ابھی وہ کلیئر ہو جائے گی۔ ایک پیغمبر تھے اس زمانے میں ان کے درمیان، ان کا نام آتا ہے سمویل علیہ السلام۔ اچھا وہ اپنی تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے ان کو کہ بھئی جنگ کرو، آپس میں متحد رہو، یہ آپس کے اختلافات جو ہے ان کے اندر نہ پڑو، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ تبلیغ اپنی جگہ کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہ حملہ ہو گیا ان کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا۔ تو ظاہر ہے جب حملہ ہوا ہوگا تو وہ حملہ تو پھر اللہ کا عذاب ہی تھا، اللہ پھر اسی طرح سے سزائیں دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر بھی ہے، مسلمانوں کو بھی سزائیں دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر جو سزائیں دی ہیں بنی اسرائیل کو، وہ ذرا دیکھیں کیسے دی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہوگا کہ اب ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، آپ ذرا دائیں بائیں ہو جائیں، جس طرح عزیر علیہ السلام دائیں بائیں ہو گئے تھے بخت نصر کے حملے کے وقت، تو اسی طرح وہ بھی ہو گئے۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ سمویل نبی جو تھے وہ ویسے بھی بوڑھے ہو گئے تھے، یعنی یہ اس میں دیکھیں ساری زندگی گزر گئی تبلیغ کرتے کرتے، لیکن ان میں اتحاد نہیں پیدا کر سکے، وہ ان کو متفق نہیں کر سکے ایک نظریے پر، ایک مقصد پر، ایک ریاست پر۔ اور خیر وہ چونکہ پیغمبر تھے، لہٰذا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جنہوں نے لڑنا تھا وہ تو بھاگ نکلے میدان چھوڑ کر، تو وہ بھی پیچھے ہی چلے گئے۔ خیر جب وہ پیچھے گئے تو انہوں نے یہ حال دیکھا کہ یہ سب مرے پڑے ہیں، یہ جو بھاگنے والے تھے وہ سب مرے پڑے، مردہ پڑے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا۔ اچھا اب یہاں تو وہ بات نہیں ہے ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو اس میں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ سمویل علیہ السلام جو تھے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس طرح عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی، اسی طریقے سے اور جو ہے وہ سمویل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میں تو ان سے ابھی مایوس نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ پیغمبروں کا معاملہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے اندر جو ہے وہ بدسلوکی ہوئی ہے تو وہ ملک الجبال آیا ہے، اس نے کہا کہ جی میں یہ دو پہاڑ جو ہے نا ان کو ان کے اوپر گرا دوں طائف والوں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں ان سے مایوس نہیں ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ظاہر سمویل علیہ السلام پیغمبر ہیں، حالانکہ بوڑھے ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان سے مایوس نہیں ہوں، میں نہیں تھکا جسے کہتے ہیں، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں جب یہ سارے ماری گئے ہیں، یعنی میں اب مردہ لوگوں کو تو جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہ جن کو موت دی تھی ان کو زندہ کر دیا۔ ثم احیاہم، اب یہ اس چکر میں نہیں پڑھنا کہ جی وہ اب یہ نبیوں کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، تو معجزوں کے اندر تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ عام چیزوں سے مت ملائیں کہ جی مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو گئے،
مرنے کے بعد تو قیامت کے دن ہی زندہ ہوں گے. بہرحال سم اللہ فرماتا ہے کہ سم احیاہم، پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. کس لیے زندہ کیا؟ زندہ اس لیے کیا کہ اب سمویل علیہ السلام جو ہے وہ اور تبلیغ کر لیں، اور کر کے جیسے کہتے ہیں نا کر کے دیکھ لیں، اور زور لگا لیں. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا. آگے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، یہ الفاظ نوٹ کر لیں، ان اللہ ذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے اوپر جو وہ فضل کرنے والا ہے. اللہ تو لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے. وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کے فضل پر شکر کی بجائے ناشکری کرتے ہیں. وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یشکرون، تو کیا سمجھے آپ اس سے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھاگیں، نہ پیغمبر چاہتے تھے، بھاگے وہ خود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لڑائی تھی وہ اللہ کا فضل تھا لوگوں کے لیے، اور یہ بھاگنے والے جو ہیں یہ اصل میں ناشکری کر رہے ہیں. یہ ذرا آگے بھی مضمون آئے گا، تھوڑا اس کو ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہاں وہ جو بھاگنے والے ہیں نا وہ ناشکرے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ اگر واقعہ یہ شکر کرنے والے ہوتے تو بھاگنے کی بجائے کیا کرتے؟ یہ لڑتے. اب مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ ایک آیت جو ہے وہ ہے تو مسلمانوں کی سمجھائی جا رہی جو ابھی ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن اس میں ریفرنس کس کا ہے؟ وہ سابقہ امت کا، بنی اسرائیل کا، وہ بھاگنے والوں کا. تو اب اللہ مسلمانوں سے جو مدینے میں ہیں سب سے ہی کہہ رہا ہے، لیکن خاص طور پر جن کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ جنگ سے کسی طریقے سے بچا جائے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ناشکری کی طرف جانے کا نہ سوچو، تم اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف جانے کا سوچو، ناشکری کی طرف جانے سے بچو. اور وہ کس طریقے سے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھاگے تھے، تم کیا کرو؟ تم جنگ کرو. یعنی وہ بھاگے تھے، تم جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ جب تمہیں جنگ کا حکم دے رہا ہے تو اللہ کو بھی پتہ ہے تمہاری تعداد کیا ہے، تم کتنے پانی میں ہو. جیسے دوسرے مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے، بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں نا، جس طرح شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ کیا تو نے دیکھا ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے؟ حاذ اللہ جی کرمت علیہ، یعنی یہ انسان، اس کو تو نے میرے اوپر جو ہے وہ عزت دے دی. تو اس طرح جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری جو گفتگو ہے یا تم جو خدشات ظاہر کرتے ہو ان کو بھی سن رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اس کے علم کی بنیاد کے اوپر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب یہ دوسری چیز ہے کہ جنگ تو لڑنی ہے، جنگ تم نے کرنی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے خرچہ بھی چاہیے. نرا اللہ پر ہی بھروسہ کر کے نہیں چلے جانا. اللہ پر بھروسہ تو خیر ہونا چاہیے، لیکن تیاری کس نے کرنی ہے؟ تیاری تم نے کرنی ہے. یعنی یہ جنگ تیاری سے ہی لڑنی ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں تو تیاری کی ضرورت نہیں کیونکہ جنگ ہی اللہ کی ہے. تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تاکہ وہ اس کو جو وہ اس کے لیے بڑھا دے.
अज़ाफ़न कसीरा, कई गुना बढ़ाकर उसे जो है वो कई गुना बढ़ाकर जो है वो दे। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत, और देखो इस पे ज़रा ध्यान दें। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत, ये किस पस मंज़र में कहा जा रहा है? गरीबी अमीरी अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह बढ़ाने वाला है और अल्लाह ही कम करने वाला है। मतलब क्या है? जो तुम अल्लाह के रास्ते के ऊपर खर्च करोगे, उससे तुम ये ना सोचो कि तुम गरीब हो जाओगे। गरीबी वैसे ही अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया तो वो रोकते रोकते ना देते देते आ जाएगी, लेकिन इस काम में लगने की वजह से गरीबी नहीं आने लगी, और इससे रोकने की वजह से तुम अमीर नहीं होने लगे। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत, मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ, हम तो सोच भी नहीं सकते। वो वाक़या जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हिजरत करनी है, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा कुछ जो था वो लेकर आ गए। फिर वो जंग तो गज़वा तबूक का वाक़या, सारा कुछ लेके आ गया, को आधा लेकर आ गया, किसी ने कहा बाग ही ले ले। बंदा सोचता कि दोबारा वो कैसे पांव बार खड़े हो गए। हम जब अपने माशरे के अंदर देखते हैं तो हम तो अगर आधा क्या, हम 10वां हिस्सा देकर भी कहते हैं कि दोबारा फिर हम सीधे नहीं हो सकते इस रास्ते के ऊपर। मतलब ये है कि मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। वैसे मैं तो कंजूस हूँ, क्योंकि मैंने इतना बच्चों की शादियों के ऊपर खर्च नहीं किया, लेकिन जितना लोग खर्च करते हैं कि एक आदमी के 5 बच्चे हों, जैसे हमारे माशरे में खर्च करते हैं, वो समझा कि मेरे 6 बच्चे थे, चलो एक बच्चे को जितनी मैंने शादी के ऊपर खर्च करना था इतना ही मैंने अल्लाह के रास्ते पे लगा दिया, तो वही समझा मर गया। 5 से नहीं मरा, ये छठे बच्चे से मर गया है। इतना खर्चा करके उसे मौत आती है, ठीक है ना। तो ये देख लें, हालांकि झूठ ही लगता है, मैं झूठ है नहीं, मैं जो है ना, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, झूठ नहीं मैं कह रहा, लेकिन लगता है यार, क्या अपने माशरे को देखे तो हमें हैरत ही होती है ना कि भाई सारा ही दे दिया, तो फिर उनका वो लाक सीधा किदा होया मुड़ के हैं? फिर भी वो सीधे ही चलते थे। ये है फरमाया वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत, और अल्लाह ही जो है वो कुशादगी करने वाला, वसअत देने वाला, और अल्लाह ही की तरफ से जो है वो तंगी आती है, इसकी वजह से नहीं आती। व इलैहि तुरजऊन, और फिर तुमने उसकी तरफ लौट कर भी आना है, ये तुम्हें वापस भी हो जाना है। अगर तो तुमने लौट कर ना आना हो तो फिर तो चले ये समझे कि भाई बात गई, दे दिया तो दे दिया, नहीं, ये तो तुम्हें वापस आ जाना है, तो इस पर तो कोई खतरा होना नहीं चाहिए। अब जी ये यहाँ तक पढ़ने के बाद अब वो वाक़या दोबारा शुरू हो रहा है। कौन सा वाक़या? वो जो भागे थे उनका। ये तो एक नसीहत आ गई ना। यानी आप ये समझ लें कि 3 आयतें गालबन हमने पढ़ी होंगी। एक आयत के अंदर तो वो उनका रेफरेंस आया कि देखो वो भागे थे बड़ी तादाद में होने के बावजूद, तो असल में तो वो अल्लाह के फजल से महरूम हुए, और मुसलमानों तुम ऐसा नहीं करना, दूसरी आयत में फरमाया। अब तीसरी आयत के अंदर फरमाया कि ये जंग जो लड़नी है इसके लिए खर्च भी करना है, कंजूसी नहीं करनी, जेबों पर हाथ नहीं रखना। और ये निरी जंग की बात नहीं है, ये समझ लें। जाहिर बात है जंग तो बहुत बाद में आई है, और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना सारा कुछ जो है वो मक्का में ही लगा दिया था, ठीक है ना। काम किसी मरहले के ऊपर भी जो है वो आप समझें कि आगे बढ़ता है वसाइल के साथ ही, ये ज़रूरी हैं, और अल्लाह की मदद उसके बाद, अल्लाह की मदद जो है ना उसके ऊपर तवक्कल करें। जब आपने अपनी कोशिश पूरी कर ली है, अपना जान माल वसाइल जो है वो उस रास्ते के ऊपर लगाए हुए हैं, फिर कहें कि अल्लाह की मदद जो है वो बाकी अल्लाह अपनी तरफ से पूरा कर देगा। तो जब मैंने ही नहीं लगाया, अपनी सलाहियतें नहीं लगाई, अपने वसाइल नहीं लगाए,
تو اب پھر اللہ کی مدد تو وہ تو ایسا سوچنا بھی غلط ہی ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا دیکھا تم نے یا سنا تم نے حال بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ 12 ریاستیں وجود میں آئی تھی فلسطین کو فتح کرنے کے بعد، جن میں سے پھر اینڈ پر یہ لوگ جو ہے وہ بھاگے تھے، اور اللہ نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی، جن کی طرف پھر سمویل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ نے نبی ان کو جو ہے وہ پہلے سے بنایا ہوا تھا، تو سمویل علیہ السلام کی دعا سے ہی ان کو جو ہے وہ دوبارہ زندگی ملی. اسی کا ذکر اب پھر شروع ہو گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا سنا تم نے حال بنی اسرائیل کی جماعت، ایک جماعت کا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی. اذ قالوا لنبی لہم، جس وقت کہا انہوں نے اپنے نبی سے. اب یہ نبی کون ہے؟ سمویل علیہ السلام. اور بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ مرنے کے بعد اب وہ زندہ ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ زندہ ہوئے ہیں تو ان کو سمویل علیہ السلام نے غیرت دلائی ہوگی کہ موت تو تمہیں یہاں بھی آ گئی ہے، تو اگر تم وہاں بھی لڑتے تو زیادہ سے زیادہ موت ہی آتی نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو تم موت سے ڈر کر جو ہے وہ بھاگ نکلے. اذ قالوا لنبی، تو اب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، جس وقت انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا مالکا، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں. ملک ویسے بادشاہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ اصل میں بادشاہ نہیں مانگ رہے. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ سپہ سالار. ٹھیک ہے نا، جنگ لڑنی ہے نا، جنگ کے لیے تو سپہ سالار چاہیے. لیکن جس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے نا، اس زمانے میں جا کر دیکھیں گے تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا، جو حکمران ہوتا تھا، وہی سپہ سالار ہوتا تھا، وہی جج ہوتا تھا. بڑے فیصلے اسی نہیں کرنے ہوتے تھے. یعنی ہر معاملے کے اندر جو ہے نا وہ پھر بات کدھر جاتی تھی؟ ادھر ہی جاتی تھی. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں ہوتے تھے تو سپہ سالار ہوتے تھے. ویسے آپ ملک کے حکمران بھی تھے، اور جب فیصلے کرتے تھے آپ جج بھی تھے. تو وہ آج کی طرح کی یہ جو انتظامیہ ہے نا، مشینری ہے، یہ نہیں تھی اس زمانے کے اندر. تو لہٰذا اصل میں تو ان کو چاہیے تھا سپہ سالار، لیکن وہ سپہ سالار جو ہوتا ہے اس میں یہ ساری پھر چیزیں جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں کہ وہی حکومت کر رہا ہوتا ہے تو وہی فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو وہی سپہ سالاری کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بادشاہ مقرر کر دیں، یا سردار یا سپہ سالار مقرر کر دیں. کہ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ سمویل علیہ السلام کی نصیحت واز جو ہے نا، اس کے نتیجے میں ان میں جو غیرت پیدا ہوئی ہے، تو وہ اب انہوں نے ایگری ہوئے ہیں کہ ہم لڑیں گے، ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دے. ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے پہ لڑیں. کالا، اب وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، کالا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. تو وہ نبی کہتے ہیں، سمویل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ جب تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو تم نہ لڑو. اصل کے اندر یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کی ایک عرصہ گزر گیا نا، جیسے کہتے ہیں کہ تجربہ. تو ایک دم ان کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر جنگ کا جب ٹائم آیا تو تم نہیں لڑو گے، جیسے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کالا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا.
یہ بھی اندیشہ موجود ہے کہ جس وقت لڑنے کا وقت آئے، لڑائی کا حکم دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو تم جنگ ہی نہ کرو۔ قالوا، اب دیکھیں ان کا جواب، یہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپہ سالار دے دیں۔ قالوا وما لنا نقاتل فی سبیل اللہ، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہے ہمیں، ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے پر۔ وہ ہماری زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ ساڈے وچ کی کوڑ ہے، ساڈے وچ کی کمی ہے۔ وما لنا، قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے پہ، وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ اب تو انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، وابنائنا، اور ہماری اولادوں بیٹوں سے، یعنی ہمارے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بھاگتا تو وہی ہے جس کی ٹانگوں میں طاقت ہوتی ہے، تو بچہ تو نہیں بھاگ سکتا، عورتیں نہیں بھاگ سکتی، بوڑھے نہیں، وہ سب انہی کے قبضے میں تھے، گھر بھی ان کے قبضے میں تھے۔ وابنائنا، ہماری اپنی اولادوں سے ہمیں جو ہے وہ دور ہیں ہم، وہ ان کے قبضے میں ہیں۔ اب پیغمبر جو تھے انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اور جنگ کے لیے جو ہے وہ کوئی، جسے کہتے ہیں کہ کوئی اس کا لے آؤٹ جو ہے وہ بناتے ہیں پھر جنگ کا۔ فلما کتب علیہم القتال، تو جس وقت انہیں جنگ کا حکم دیا گیا، جنگ کا آرڈر ملا انہیں، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، بس قلیل ہی تھے جو ان میں سے جو ہے وہ رہ گئے۔ اچھا یہاں یہ سمجھ لیں، قلیل اس تعداد کا ہے جو لا تعداد تھی۔ مثال کے طور پر یہاں اگر 100 بندہ ہے اور یہاں سے جو ہے وہ 70 بندے چلے جائیں تو پیچھے قلیل رہ گئے، ٹھیک ہے نا، کثیر تو چلی گئی تعداد۔ اب وہ جو 30 رہ گئے ہیں ان میں سے جو ہے وہ 20 چلے گا تو پھر پیچھے پھر قلیل رہ گئے۔ تو اس طریقے سے سمجھے، کیونکہ یہ ایک دفعہ ہی نہیں ایسا ہے، جو بچ گئے پھر ان میں سے قلیل نکل گئے، کثیر نکل گئے، اور پھر ان میں سے کثیر نکل گئے، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا، اب وہ تصور ہی کر سکتے ہیں آپ کے پیغمبر نے کہا ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے جی، اپنے کوئی یونٹ بناتے ہیں، اس کی لے آؤٹ جو ہے وہ بناتے ہیں، تو پھر پیچھے کو پاؤں جو ہے وہ کھینچنے لگ گئے۔ تولوا الا قلیلا منہم، بس تھوڑے ہی تھے جو پھر آگے بڑھے، جنہوں نے کہا جی ہم لڑیں گے، لیکن یہ قلیل جو ہے یہ اس کثیر کا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ ظالم کون ہے؟ جو پیچھے ہٹے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے، کن سے کہا؟ جو آگے بڑھے کہ جی ہم جنگ کریں گے، جو پیچھے ہٹ گئے، تو جو آگے بڑھے ان سے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم الطالوت مالکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کر دیا ہے۔ تمہارا سپہ سالار کون ہوگا؟ طالوت ہوگا۔ قالو، تو طالوت کا نام سن کر وہ کہنے لگے، بولے انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے اس کو ہمارے اوپر جو ہے وہ سرداری یا سپہ سالاری یا بادشاہت کیسے مل سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کی نسبت جو ہے وہ اس سرداری یا سپہ سالاری یا بادشاہت کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اب وہ بات ہے نا کہ پہلے 12 قبیلوں میں بھی ایک سردار نہیں مل رہا تھا، تو اب یہاں مسئلہ تو وہی اٹھ گیا، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، مالدار نہیں ہے
اچھا یہ سمجھ لیں یہ بھی ایک خناس ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ مزدور آدمی تھا، جو ہے نا وہ لوہار یا ترخان کو اس طرح کا بندہ تھا، طالوت جو تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا جو خاص طور پر لوہار وغیرہ جو ہے اس کا تو پھر اس کے وہ کیا کہتے ہیں ڈوڑے، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ فٹ بندہ تھا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو کوئی وسعت نہیں ہے مال کے اعتبار سے، غریب آدمی ہے۔ مجھے وہ واقعہ کی یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح کسی نے کہا جی اس دفعہ ہم نے جو ممبر چننا ہے نا وہ شرافت کی بنیاد کے اوپر چننا ہے، کھڑا کرنا ہے۔ تو خیر لوگوں نے، کافی پرانے واقعہ، لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک آدمی کو چن لیا، غریب آدمی کو، مطلب اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی، اور بھی اللہ البتہ پڑھا لکھا تھا، انصاف سے بات کرنے والا تھا، آپ کہیں کھڑا کر دیں گے گفتگو بھی کر سکے گا اور انصاف کی بات کرے گا، جس طرح معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا وہ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کل کو اس ملک ہمارے گاؤں کے اندر تحصیلدار آئے گا، یہ بٹھائے گا کہاں سے، کھانا کہاں سے کھلائے گا، ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اس کی بادشاہی ہے کہ ہم کیسے ہم تسلیم کر رہے ہیں اتنے غریب آدمی کی۔ اب وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے تمہارے اوپر چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے زیادہ دیا ہے، وسعت دی ہے علم اور جسم میں۔ علم اور جسم، جسم تو خیر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جسم سے لڑتا ہے بندہ نا تو وہ اچھا لڑائی کا ماہر بھی ہوگا۔ تو یہ دوسری بات کیا ہے، علم، علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے لڑائی میں یا نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے، لیکن کیسے علم کی پڑتی ہے؟ ویسے تو علم کوئی بھی ہو سب کی پڑتی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر جس علم کی طرف اشارہ ہے وہ کون سا علم ہے؟ جنگی علم۔ جنگی، یہ جنگ بھی علم سے لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جب وہ مشورہ کیا کہ مکے والے جب وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، کیا کریں؟ اب اگر اس کو قرآن سے پڑھ کر جو ہے وہ بتانا ہوتا تو اس سے تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتا سکتے تھے، پھر کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی فرشتے نے آ کے بتانا ہوتا، کوئی وحی اترنی ہوتی۔ تو جس کو جنگی علم اس اعتبار سے اس ضرورت کے مطابق جس کا جنگی علم تھا اس نے بتایا کہ خندق کھود لیں۔ یہ علم کس کے پاس تھا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان چیزوں کو ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے یا ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھتے، یہ نوٹ کر لیں، یہ بھی ایک علم ہے، اگرچہ یہ علم الاسماء میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، علم وحی سے نہیں ہے، علم الاسماء سے ہے۔ تو اب یہ لڑنی جنگ ہے تو جنگی علوم کے اندر بھی مہارت اور لڑنے والا جسم بھی اس کا ہے، اس وجہ سے بالکل فٹ بندہ ہے، تم خام کا اعتراض کر رہے ہو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دے دے، اقتدار دے دے، سرداری دے دے، تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے جیسے کہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع علم والا ہے، یعنی اللہ نے اگر دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی بنیاد پر دیا، تو تم اللہ کے علم کو چیلنج کرتے ہو۔ وقال لہم نبیہم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے۔ اب یہاں بھی یہ سمجھ لیں، یہاں ایک بات تو ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کی سرداری کو ہی تسلیم نہیں کیا،
ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی کمانڈ میں نہیں لڑ سکتے، باقی یہ نکل رہے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ قال لہم نبیہم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیات ملک ہی ان یاتیکم التابوت، کہ اس کی بادشاہت یا اس کی سپہ سالاری کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت یا صندوق آ جائے گا، فیہ سکینہ تم من ربکم، جس میں تمہارے لیے سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو ہے وہ تمہارے سکون کا باعث ہوگا۔ وہ یہ اصل کے اندر بنی اسرائیلی جو تھے نا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام کے زمانے میں تنگ تو بڑا کیا ان کو، البتہ جو ہے نا وہ جب وہ فوت ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو کوئی چیزیں تھیں، مطلب ان کا لباس، ان کے جوتے، ان کی وہ لاٹھی، وہ آسا جو سام بن جاتا تھا، کو اور کو سمجھ لیں، ان کو پھر ایک صندوق کے اندر ان جو چیزیں ان سے متعلق تھیں یا ہارون علیہ السلام سے متعلق، ان کو پھر ایک صندوق میں انہوں نے رکھ لیا، اور اس کو وہ تابوت سکینہ کہتے تھے۔ بات ہے ویسے ایسے ہی ہے ہمارے بھی ہاں زندگی میں، تو باپ جو ہے اس کی قدر نہیں کرتا، ماں کی قدر نہیں کرتا، جب وہ ماں باپ مر جاتے ہیں نا تو پھر ان کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ نشانی رکھ لیتا ہے کہتا ہے جی یہ ابا دی نشانی ہے، یہ اماں دی نشانی ہے۔ جب زندگی میں تو جب وہ خود موجود تھے تو اس وقت تو ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اب نشانیاں سنبھال کر رکھتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی نشانی تو تم خود ہی ہو تم بھی تو اپنی ماں کی نشانی ہو، اپنے باپ کی نشانی ہو نا، تو اور نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو بس اسی طرح سے ہوتا ہے۔ وہ بھی انہوں نے بھی یہی کیا کہ جب زندگی تھی تو وہ تنگ ہی رہے موسیٰ علیہ السلام ان سے، ہارون علیہ السلام ان سے، لیکن جب چلے گئے تو پھر جو بھی کوئی ان سے وابستہ چیزیں تھیں اس طرح رکھ کے اس کو کہا کہ یہ ہے تابوت سکینہ۔ سکینہ سے مراد سکون، راحت دینے والا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی برکت سے ہمیں جو ہے نا وہ کامیابی ملے گی۔ لیکن بہرحال وہ تو ان کی سوچ تھی۔ جب دشمن نے حملہ کیا تو جو اپنے بچے ہی چھوڑ گئے، انہوں نے صندوق کیسے لے کے جانا تھا، تو صندوق بھی وہیں رہ گیا تو اب ان کو یہ بھی پریشانی تھی کہ ہمارا تو وہ صندوق بھی وہاں رہ گیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ وہ صندوق تمہیں مل جائے گا، تو اس صندوق کا ملنا جو ہے نا اس کو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی سمجھو کہ اللہ نے طالوت کو، اب دیکھیں یہ ان کے دلوں میں دغا ہے طالوت کو سپہ سالار ماننے کے حوالے سے، تو ان کو نشانی بھی دکھائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا جو ہے وہ اس کو مانو، تابوت آ جائے تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں وہ سب بقایا جات ہیں جو ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو ان کی آل نے چھوڑے تھے اور تم نے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اسے اٹھا لائیں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں کے اندر اس کے ملنے میں نشانی ہے، اس کے آ جانے میں نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اگر تم ایمان لانا چاہو، یقین کرنا چاہو، تو پھر اس کے بعد تو تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا، رہ جانا چاہیے نا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب وہ تابوت آ گیا، اس میں بھی واقعہ ہے کہ وہاں کوئی بیماری جو ہے نا وہ پھیل گئی فلسطین کے اندر۔ اب نوٹ کریں فلسطین میں وہ مشرک جو ہے وہ قابض ہیں، یہ تو بھاگ گئے، تو وہاں کوئی بیماری جو ہے وہ پھیل گئی، اور بیماری کی کوئی وجہ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اس زمانے کے جو وید حکیم ہوں گے نا ان کو نہیں سمجھ آئی، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ کون سی چیز ایسی ہے جس سے جو ہے وہ کوئی ایسی وبا پھیلتی ہے۔ تو انہوں نے
اپنے خیال میں یہ سوچا کہ یہ صندوق مشکوک قسم کا ہی ہے، تو اس میں سے جو ہے وہ کوئی ایسی بیماری جو ہے نا وہ اس کے کچھ جراثیم نکلتے ہیں، وہ پھیلتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جدھر مرضی چلا جائے، تو وہ چلتا چلتا پھر آ گیا فرشتوں کی نگرانی میں ان کے پاس۔ اب لے کر جو ہے وہ نکلا پھر طالوت جو ہے وہ اپنے لشکر کو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جس وقت نکلا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس نہر کے ذریعے سے۔ یہ نوٹ کر لیں، اصل میں جب ہم اپنے حالات میں کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ کچھ اور طرح لگتی ہیں۔ ہمارا نہروں کا تصور کیا ہے؟ یہ جو نہریں ہیں یہ آرٹیفیشل نہریں ہیں، یہ خود بنائی گئی نہریں ہیں۔ تو وہ ان کے نہریں کون سی تھی؟ دریا کو بھی نہر ہی کہہ دیتے تھے چھوٹا جب دریا ہو جائے، جیسے سمندر چھوٹا ہو جائے تو اس کو دریا کہہ دیتے ہیں، دریا چھوٹا ہو جائے تو اس کو نہر کہہ دیتے ہیں۔ یہ چشمہ، اس کو بھی جب وہ نہر کہتے تھے، قدرتی طور پر پانی ہے تو اس کو بھی نہر کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سفر کر رہے ہیں، آپ نوٹ کریں گرمی کا موسم ہے اور اس گرمی کے اندر جو ہے وہ صحرا میں سے سفر کر رہے ہیں، دشمن کی طرف جا رہے ہیں، تو رستے میں پانی نہیں مل رہا، پیاس لگی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اس طرح دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ پانی نظر آ گیا، آگے آ گیا دریا۔ تو جب وہ دریا آ گیا تو طالوت نے سب کو روکا اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ دریا ہمارے لیے آزمائش ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ اس نہر کی وجہ سے یا اس دریا کی وجہ سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ فمن شارب منہ فلیس منی، فمن شارب منہ، جو اس میں سے پیے گا، پانی پیے گا، فلیس منی، وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میں اس کو جنگ میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس کو چکھے گا بھی نہیں وہ ہے میرے ساتھ، میرا ساتھی، وہ میرے ساتھ جنگ میں جائے گا۔ إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں کا ایک غرفہ بنا لے۔ غرفہ ویسے عربی میں کمرے کو، حجرے کو بھی کہہ دیتے ہیں، یہ کمرہ سا ہی بن گیا نا، جسے پنجابی میں بک کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ چلو تو خیر ایک کو کہتے ہیں، بک ہے دونوں کا، ٹھیک ہے نا، جو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو ہے نا وہ پی لے ایک دفعہ۔ تو اس طرح کی یعنی بہت زیادہ مجبور ہو گیا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ جو ہے وہ پی سکتا ہے اس میں۔ فَإِن لَّمْ إِلَّا مَا اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو وہ پی گئے اس میں سے۔ اس نے یہ سب کچھ سمجھا کر کہا کہ اب دریا پار کرو، تو دریا میں سے گزرنا بھی ہے، وہ نہر میں سے گزرنا بھی ہے، تو گزرتے وقت تو اور بھی دل زیادہ کرتا ہے نا۔ تو کہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم پھر منہ ہی نہیں لگاتے جب منع کر دیا گیا، اصل میں یہ تھے ایمان والے۔ کچھ وہ تھے دوسرے نمبر پر جنہوں نے کہا کہ چلیں ایک جو ہے نا بک اس کی گنجائش ہے تو وہ اتنا ہم کر لیتے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ ایک بک پی کر جو ہے وہ چلے گا۔ تو بعض وہ تھے پھر جس طرح روزہ کھولا ہوا ہو تو ایک گلاس کے بعد دوسرا گلاس رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پی گئے۔ اچھا، یہ اب آپ عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو تو چاہیے تھا کہ کہتا کہ بھئی پانی پیٹ بھر کے پی لو، جتنا بھی پی سکتے ہو، کو بس ہاتھ بھی لے لو کوئی، ٹھیک ہے نا، لڑنا ہے آگے جا کے۔ اور اصل میں اس نے یہاں ٹیسٹ لیا ڈسپلن کا،
اور ایک واقعہ پر پتہ نہیں آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ایک واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 میں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، عمرے کے لیے گئے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کیا کہا ہے کہ جنگ نہیں کرنی۔ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ نہیں کرنی، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لینا، اتنی تاکید۔ اور اگر تلوار بھی ہے جو اس وقت کا کوئی صرف ایک جس طرح ہمارے لاٹھی وغیرہ کوئی سمجھ، تو اس طرح کی چیز تھی، تو وہ بھی نیام میں رہے، چلے گئے حدیبیہ میں جا کے رک گئے۔ اب وہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ جو آپس کی گفت و شنید تھی کہ کوئی رستہ نکل آئے مسلمانوں کے عمرہ کرنے کا، کیونکہ وہ قریش نے روک دیا تھا۔ تو وہاں جب اطلاع آئی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگوں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن ہمارے سفیر کو شہید کر دیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ کہ ہم سب لڑیں گے، اور یا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کا بدلہ لے لیں گے، یا پھر ہم سب بھی اسی میں جان دے دیں گے، شہید ہو جائیں گے، اسی میں مارے جائیں گے۔ اچھا، یہ آپ ذرا دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے۔ ایک عام آدمی دیکھیں، یہ جو ایمان والا ہے اس کی بات اور ہے، اس نے پانی پیا ہی نہیں ہے، وہ ویسے نکل گیا۔ لیکن عام آدمی کیا سوچ سکتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ تو شاید ہمیں مروانے کے لیے لائے ہیں۔ بھئی وہاں ہمیں انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی چیز اپنے پاس نہیں لینی، خالی ہاتھ جانا ہے، جنگ نہیں کرنی۔ اور یہاں اب کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنی ہے، اور ایسی جنگ کرنی ہے کہ یا تو ہم سب اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہو جائیں، یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ خون کا بدلہ ہو جائے، یعنی ہم فتح پا جائیں۔ تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے کبھی غور کیا کتنی بالکل اپوزٹ اس کے جو کہہ کر بندوں کو وہاں لایا گیا ہے، اس سے بالکل اگلی بات ہے نا، مختلف بات ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ کوئی بھی بات دل کے اندر جو ہے وہ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ بھی آ سکتا ہے کہ جی چلیں ایک دفعہ واپس جاتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، کون سا ضروری ہے؟ ایک دفعہ ہم واپس مدینے جاتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں، ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ ڈسپلن کا، نظم کا، ایسے ہی مواقع کے اوپر۔ تو یہ اس نے جو ہے نا وہ اس سے نظم و ضبط کا پتہ چلا، اور لیا بھی اس نے آگے اپنے ساتھ انہی کو ہے جو اس نظم و ضبط کے اوپر جو ہے وہ پورے اترے ہیں۔ جنہوں نے زیادہ پیا ہے ان کو نہیں لیا ساتھ، وہ ساتھ نہیں گئے، ورنہ عام آدمی تو سوچتا ہے کہ چلیں نہیں بھی لڑنے والے ہوں گے تو کچھ کھڑے تو نظر آئیں گے نا۔ تو فرمایا کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو پی گئے اس میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، مگر تھوڑے ہی جو ہے انہوں نے پابندی کی۔ اب دیکھیں یہ قلیل وہ جو تعداد ہے اس کا قلیل۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ہوا، تو جب پار نکلے اس دریا کے وہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے جنہوں نے وہ ڈسپلن کی پابندی کی تھی۔ اب آگے کھڑا تھا جالوت اپنے لشکر کے ساتھ۔ قالو، تو اب وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ہماری طاقت نہیں ہے، وہ کہنے لگے ہماری طاقت نہیں ہے آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔
اب یہ سارے نہیں، آگے پتہ لگ رہا ہے قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ کہاں سے آئے بندے؟ یہ انہی میں سے تھے۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا، اب دیکھیں یہی صورتحال ہے، مکہ مدینہ میں کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اگر ابھی نہ لڑی جائے، کچھ ڈیلے ہو جائے، کچھ دعوت و تبلیغ کا موقع مل جائے، اور باقی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر خیال آیا کہ آج تو ہماری طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ ان کی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ڈرتے کیوں ہو؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک جو ہے وہ چھوٹی جماعت غالب آئی ایک بڑی جماعت کے اوپر باذن اللہ۔ آپ دیکھیں یہی صورتحال ہے کہ وہاں بھی ایک چھوٹی جماعت ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جا کے مشرکین کا مقابلہ کرو، جنگ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں وہی بات آئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1600 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ واقعہ 1600 سال پہلے کا۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ 1600-1700 سال بعد پھر یہ موقع آ گیا ہے کہ وہی حالات جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمت والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ مراد کیا ہے؟ ہمت والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جو شروع کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہی امت بنانے کے بعد جو ذکر آیا نا کہ اس کے تقاضے پورے کرنے میں ان حالات سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جس وقت سامنے ہوئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں یہ اصل کے اندر اجتماعی زندگی میں، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے نا۔ اکیلا آدمی جو بھی اس کے ذہن میں آ گیا، کوئی خیال آ گیا ادھر ہو گیا۔ اب یہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا نا کہ ہماری طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے ساتھ لشکر کے ساتھ لڑنے کی، تو کچھ دوسرے لوگ تھے نا جنہوں نے انہیں حوصلہ دیا اور وہ پھر ٹریک پر آ گئے۔ یہ اصل کے اندر جب آپ جماعت کے ساتھ جب وہ چلتے ہیں نا تو بعض اوقات آپ پیچھے ہوتے ہیں، لیکن اس جماعت کی برکت سے آپ کو کوئی نہ کوئی جب وہ سہارا مل جاتا ہے، وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، کیوں جی کیا ہے؟ کچھ نہیں جی، ٹھیک ہے، اللہ مدد کرے گا، آدمی پھر چل پڑتا ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جس وقت سامنے ہوئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اب چونکہ نظر تو آتا ہی ہے کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، اور یہی پھر بدر کے اندر یہی کچھ تھا نا، أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، ہمارے اوپر وافر مقدار میں صبر انڈیل دے، یعنی ہمیں وافر صبر دے دے۔ اور صبر کہاں دے دے؟ میدان میں۔ اور وہ کس طرح؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو جما دے، کیونکہ لڑنا ہم نے ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر دعا نہیں وہ کر رہے کہ اللہ تو فلسطین کو آزاد کرا دے، چلے ہمارے لیے تو پھر بھی بنتا ہے نا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو حکمران ہے ان کو تو کسی اور طرح سے دعا مانگنی ہے نا۔ یہ تو لشکر کی دعا ہے جو ہم بیٹھ کر مسجدوں میں مانگتے ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا کریں جب آپ دعا پڑھتے ہیں نا، بھئی یہ جی
اس وقت یہ بھی دیکھا کریں کہ یہ مانگی اس نے کس ماحول میں تھی اور میں اس ماحول میں ہوں. میں تو کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا, تو میری دعا جو ہے وہ کدھر قبول ہونی ہے. یہ پھر دعا مانگتے وہ بھاگنے سے پہلے, جب وہ ہزاروں کی تعداد میں بھاگے تھے اس وقت مانگتے. تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا, انہوں نے کہا ہمارے رب وافر مقدار میں ہمیں صبر دے دے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدم جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد کر ان کافروں کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کون ہوگا, آگے مدد کرنے والا ہوگا یا وہ پیچھے سے سپورٹ ہوتی ہے یا آگے سے ہوتی ہے؟ آگے ہم ہوں گے, تو ہماری مدد کر, تو ہمارے پشت پناہی. پشت پناہی اسی کو کہتے ہیں نا کہ اس نے آپ کے پیچھے ہاتھ رکھا ہے یا اس نے آپ کے آگے رکھا ہوا ہے. تو پشت, اگر ہم نے آگے کھڑے ہوں گے تو پیچھے اللہ ہماری پشت پر ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے قدم اٹھایا ہی نہیں, ہماری کوئی سوچ ہی نہیں ہے, تو اللہ کی پشت پناہی کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ تو فرمایا کہ وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم باذن اللہ, تو جنگ ہوئی تو انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے شکست دے دی انہوں نے ان کو. وقتل داؤد جالوت, اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. یہ داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ اچانک وہاں آئے تھے. یہ بکریاں چراتے تھے, کوئی ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت کو 20 سال کے قریب ہی تھی. تو یہ بکریاں چراتے تھے, تو ان کو جنگ میں اس لیے نہیں رکھا گیا تھا کہ ایک تو ان کا قد چھوٹا تھا اور ویسے عمر بھی تھی. تو یہ بکریاں چراتے چراتے اسی طرف ہی کہیں آ گئے. تو انہوں نے جو وہ جب دیکھا کہ طالوت جو تھا وہ الجھن میں تھا کہ جالوت کے مقابلے پہ کس کو بھیجا جائے. یہ سمجھ لیں اس زمانے میں مسئلے یہ ہوتے تھے کہ جو ہے نا وہ پہلے سورماؤں کی لڑائی ہوتی تھی, اکیلے اکیلے, ادھر کا سورما اور ادھر کا سورما, اس طرح کرا کے جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ اینڈ پہ جا کر پھر اصل میں جس کے سورمے زیادہ مارے جاتے تھے وہ ہار ہی جاتا تھا. جیسے بدر میں بھی ہوا کہ 3 مسلمانوں کی طرف سے گئے اور 3 مشرکین کی طرف سے جو وہ آئے تھے. تو اسی طرح جو ہے نا وہ مسئلہ یہ تھا کہ جالوت جو ہے نا وہ مانگ رہا تھا کہ میرے مقابلے پر آئے کس نے آنا ہے. اور مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اپنی وہ پوری اس زمانے کے حساب سے ایسی جنگی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس گھوڑے پر بیٹھا تھا, اور ان کے پاس شاید مسلمانوں کے پاس تو بدر میں 2 گھوڑے تھے, ان کے پاس شاید کچھ ایک بھی نہیں تھا ہوگا. تو اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے مقابلے پر کون جائے. تو اسی شش و پنج کہہ رہے ہیں یا اسی سوچ بچار میں تھے کہ داؤد علیہ السلام ادھر آ گئے. اس وقت وہ بکریاں چرا رہے تھے نا, پیغمبری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ان کو ظاہر نہیں ہوئے تھے پیغمبر کے طور پر. تو انہوں نے پوچھا کہ جی مسئلہ کیا, مجھے بھی کچھ بتائیں. تو انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اتنا اونچا, اور کوئی یہ نیچے اس نے اپنا پورا بندوبست کیا ہوا, لوہے کا, تلوار وغیرہ اثر نہیں کرے گی, کوئی جائے گا مار دے گا, تو کون اس کے ساتھ جائے اب مقابلے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ مجھے بھیج دیں. تو انہوں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اسے ذرا دور سے ہی مار دوں گا, میں نے اس کے قریب نہیں جانا. تو وہ کہتے ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پھر ہتھیار ہوتا ہے. گوپیا اس کا نام عام طور پر جو وہ آتا ہے, گلیل کہہ لیں, گلیل تو ہم اس کو کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں نا. تو بہرحال وہ کوئی اس طرح کا چیز تھی کہ وہ اس میں پتھر ڈالتے تھے اور گھما کے جو ہے وہ مارتے تھے. نشانہ ان کا بہت صحیح تھا اور جا لگتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے ریوڑ کا, بکریوں کا دفاع ہی اس سے کرتا ہوں, ادھر کوئی نہیں, کوئی چیتا بگیاڑ کوئی نہیں آتا. تو انہوں نے 2 پتھر جو ہے وہ اٹھائے اور وہ 2 پتھر جو ہے وہ چلا دیے اور وہ گیا مارا جالوت. بس اس کا مرنا تھا, باقی پھر فتح ہی تھی. تو وقاتل داؤد و جالوتا,
قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی بھی دی۔ اچھا اب یہاں چونکہ داود علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو سمجھ لیں ملک فتح ہو گیا، تو ملک جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر پہلا حکمران کون بنا؟ طالوت۔ پہلے حکمران اصل سپہ سالار تو وہی ہے نا، ٹھیک ہے، باقی نے تو جو بھی تھا اس کے متحد، ہاں، تو وہ بنا پہلا حکمران۔ 16 سال اس نے حکومت کی اور اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا داود علیہ السلام کو، داماد بنایا اپنا، اور پھر داود علیہ السلام اس کے بعد جب وہ حکمران بنے 40 سال تک داود علیہ السلام نے حکمرانی کی۔ 40 سال کے بعد فوت ہوئے تو پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بھی پیغمبر ہے۔ طالوت پیغمبر نہیں ہے، داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے۔ 40 سال پھر ان کی حکومت ہے، تو ٹوٹل یہ 96 سال، بس ایسے سمجھ لیں کہ کیا شان والی حکومت۔ وَعَلَّمَهُ فرمایا وَقَتَلَ داود و جالوتا، قتل کر دیا داود نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تو اللہ نے اسے بادشاہی بھی عطا کر دی، والحکمہ، اور بڑی سوجھ بوجھ حکمت دانائی بھی عطا کی اللہ نے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں سکھایا جو کچھ اللہ نے چاہا۔ اب یہ ایک بات آ رہی ہے بہت اہم، سننی تو آپ کو پہلی بھی جاگ کر چاہیے تھی، اور یہ اور بھی جو ہے وہ جاگ کر سننے والی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک حوالہ بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، وہ ہے سورہ حج سے۔ پہلے اس کو پڑھ لیں اور وہ سورہ حج کا حوالہ جو ہے نا وہ پھر آپ جو ہے نا وہ دے دیں، اور اس سے اس کو بھی جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ پھر فرمایا اب یہ بات طالوت اور جالوت کا واقعہ سنانے کے بعد جو ہے نا وہ اب فرمایا جا رہا ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے، دفع سمجھتے ہیں نا، ہماری زبان میں اس طرح کہتے ہیں دفع ہو جا، دور ہو جا، تو دفع کا مطلب ہے دور کرنا، ہٹانا۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے یعنی دور نہ کرے، ہٹائے نہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں ہی کے ذریعے، سمجھ گئے؟ اب یہ اگلی بات ہے کہ ہٹانا کن کو ہے، لانا کن کو ہے، وہ اگلی آگے سمجھ آئے گی۔ فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہٹائے نہ بعض جو ہے وہ لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، تو کیا ہو جائے؟ لفسدت الارض، زمین ساری فساد سے بھر جائے۔ لفسدت الارض، زمین ساری فساد سے بھر جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے اصلاح کاروں کے ذریعے سے نہ ہٹائے تو کیا ہو؟ زمین فساد سے بھر جائے۔ اچھا یہ فساد فی الاصل کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، ویسے تو کئی جگہ پر آیا، لیکن فرشتوں نے کیا کہا تھا انسان کے بارے میں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو بنائے گا اس کو جو اس میں فساد کرے گا؟ اچھا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہاری بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، فساد نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد تو کرے گا، لیکن انہی میں سے اصلاح کار بھی کھڑے ہوں گے، اللہ اصلاح کاروں کو بھی کھڑا کرے گا، انہی میں سے اصلاح کار بھی اٹھیں گے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں یہاں کہ یہ واقعہ جو سنایا جا رہا ہے یہ طالوت اور جالوت کے مطلب یہ ہے کہ اس کی اس جنگ کے پس منظر میں سنایا جا رہا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فساد تھا، وہ کون تھا؟ جالوت اور اس کا لشکر، اس کو ہٹانا ضروری تھا، اور اس کو ہٹانے کے لیے پھر اصلاح کار کون کہاں سے آئے؟ طالوت اور اس کا لشکر۔
یہ بولنے میں کہیں غلطی تو نہیں کر گیا؟ یعنی فساد والا لشکر کون تھا؟ فساد فی الارض کا، فساد فی الارض کا جو باعث تھے وہ جالوت اور اس کا لشکر تھا. اس کو ہٹانا ضروری تھا، اس کو دفع کرنا ضروری تھا. اور اس کو دفع کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے پھر کون آیا؟ طالوت اور اس کا لشکر. یہ ہے اصلاح کار. اب جو فساد ہو رہا ہے مکہ میں، حرم کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں، مشرک وہاں آباد ہیں، یہ ایک فساد ہے. اس فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ کس سے تقاضا کر رہا ہے؟ وہ مدینے کے اندر جو مسلمان ہیں ان سے کر رہا ہے نا، جو ہجرت کر کے چھوٹی سی جماعت بن گئی جس کو اب امت وسط قرار دیا ہے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری اس جنگ کی یہ اہمیت ہے کہ کبھی اس فساد کو ہٹایا تھا اللہ نے طالوت اور اس کے لشکر کے ذریعے سے، اور آج اللہ اس فساد کو ہٹانے کا پروگرام بنا چکا ہے. کس کے ذریعے سے؟ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا پیچھے کا مت سوچو. کامیابی ان کو بھی اللہ نے دی تھی چھوٹی جماعت ہوتے ہوئے، تمہیں بھی ملے گی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے بعض فساد کرنے، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے، یعنی بعض فساد کرنے والوں کو بعض اصلاح کرنے والوں کے ذریعے سے ہٹائے نہ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین تو ساری فساد سے بھر جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا. لیکن اللہ جہان والوں کے اوپر فضل کرنے والا. یہ فضلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ پیچھے پڑھا ہے، آج ہی پڑھا ہے جب شروع کیا تھا ہم نے، کہ لوگ جو ہے وہ جہاں آیا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، تو وہاں آیا تھا کہ اللہ تو لوگوں کے اوپر فضل کرنا چاہتا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. تو یہاں پھر وہ بات آئی ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ اس فساد کو ہٹا کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ جہان والوں کے اوپر فضل کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے جب یہ فساد سارے جہان تک پھیل جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ نوٹ کریں، جب یہ فساد سارے جہان تک پھیل جائے گا تو کیا ہوگا؟ بدامنی ہوگی. یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ پھر سکون تو نہیں رہے گا. اب یہ کہ یہ بدامنی کتنی ہو جائے گی، اس کے لیے وہ پڑھنا ہے ہم نے سورہ حج کا وہ مقام. اور یہ سورہ حج جو ہے نا یہ 22 نمبر سورت ہے. ویسے 17ویں سپارے کے اندر جو ہے نا وہ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41-42 ہے، ہم نے پڑھ لینی ہے. اور یہ جو آپ کو دیا گیا نا تو یہاں نشان لگا ہوا ہے، یہ نشان والا حصہ ہی ہم نے صرف پڑھنا ہے. فرمایا اچھا 39-40 ٹھیک ہے. اچھا یہ سورہ حج کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے آپ کو. سورہ حج نازل ہو رہی ہے غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ بدر سے تو پہلے ہی نازل ہو رہی ہے، سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہو رہی ہے. عام طور پر اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوا ہے. یعنی یہ نہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے نہ مکہ کے اندر. تو بس اس کو بعض لوگ مدنی کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ مکی کہہ دیتے ہیں. تو یہ زیادہ نازل کہاں ہوئی ہے؟ سفر ہجرت میں. ہو سکتا ہے کچھ آیات ہوں جو مدینے جا کر بھی نازل ہوئی ہوں، لیکن زیادہ تر سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے. تو اب جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت نہیں تھی، جنگ کی اجازت نہیں تھی، منع تھا. اب پہلی دفعہ یہ جنگ کی بات کہاں آ رہی ہے؟ سورہ حج کے اندر آ رہی ہے کہ اب تم نکل رہے ہو تو اب اس طرف بھی تم نے جانا ہے. تو یہ بات کیسے سٹارٹ کی ہے؟ فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دے دی گئی. یہ کن کو اجازت دے دی گئی؟ خطاب کن سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے
تمہیں اجازت دے دی گئی ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، جن کے ساتھ جنگ کی گئی، کافروں نے جنگ کی، بانہم ظلموا، کیونکہ وہ مظلوم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور جب وہ جنگ کریں گے تو بے شک اللہ ان کی مدد کی قدرت بھی رکھتا ہے. جنگ تو وہی کریں گے اور ان کی مدد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، اور اللہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت بھی رکھتا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں میں سے بغیر حق، نہ حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، بس جرم ان کا کیا تھا؟ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کو رب مانتے تھے. اب آ گیا جی وہی مضمون جو جس کے لیے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے. اچھا اب یہاں یہ نہیں آیا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، وہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا. قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کر دیتا ہے. تو اب آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کن کو ہٹانا ہے، جو فساد کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ہٹانا ہے وہ کون ہے؟ وہ اصلاح کار ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ان کی پشت پناہی کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ نوٹ کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس طرح کا عذاب نہیں آیا جیسا قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم شعیب پر یا قوم نوح پر آیا. تو یہ جو عذاب آئے ہیں نا ان امتوں کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی، حالانکہ انہوں نے رسول کی تکذیب کی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خود عذاب دیں گے، وہ پتھروں والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور وہ اسی چیز کی عذاب کے لیے جو ہے وہ آنا ہے انہوں نے. اور سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھیں، جو اللہ نے عذاب دیے ہیں وہ انسانوں کے ذریعے دیے ہیں، دوسرے انسانوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ عذاب دیا. بہرحال وہ تو کبھی ہم پڑھتے، وہاں بھی اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے نا، تو اس کو پھر مزید سمجھ لیں گے. لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ اس امت میں اب آپ بیٹھے رہیں کہ کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب آ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. تو یہاں نوٹ کر لیں، یہ بات واضح کرتی ہے کہ اگر آپ اصلاح کے لیے نہیں اٹھیں گے تو پھر تو آپ خود مجرم بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے بعض فساد کرنے والوں کو بعض اصلاح کرنے والوں کے ذریعے سے، یہ میں خود اس میں بول رہا ہوں، فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے، کیونکہ پیچھے ہم سمجھ چکے ہیں. نتیجہ یہاں لکھ دیا کہ پھر یہ فساد جو ہے کتنا گمبھیر ہوگا. یہاں اصل کے اندر اس فساد کی شدت اللہ بتا رہا ہے کہ وہ فساد پھر کہاں تک ہو سکتا ہے. لَہُدِّمَتْ، لازماً تباہ ہو جائیں گے. لَہُدِّمَتْ انہدام، منہدم ہونا کہتے ہیں نا. لَہُدِّمَتْ لازماً تباہ ہو جائیں گے. صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ، یہ عیسائیوں کے عبادت خانے اور جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ راہب خانے، اور یہودیوں کے عبادت خانے، والمساجد، اور مسجدیں بھی. یعنی کچھ سمجھ آئی ہے بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ اس طرح فساد کو مٹانے کے لیے لوگوں کو کھڑا نہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہ فساد صرف باہر گلیوں بازاروں میں نہیں رہے گا، یہ کہاں تک پہنچے گا؟ یہ مسجدوں، خانقاہوں، عبادت خانوں، گرجوں، مندروں، وہاں تک پہنچے گا. اصل میں بات کیا ہے آپ ذرا غور کریں. عام طور پر عبادت خانوں سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ بالعموم اچھے لوگ ہوتے ہیں. ویسے برائیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مجموعی طور پر اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں نا.
ان کے دل میں کوئی نہ کوئی احساس ہوتا ہے، چلے 100 میں سے 80 اچھے ہوں گے یا 75 اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی بات تو ہے نا. تو اس سے ایک بات عام طور پر جو ہے وہ ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ کرتے ہیں، ہم تبلیغ کر لیتے ہیں، ہم درس قرآن کر لیتے ہیں، درس قرآن سن لیتے ہیں، واعظ نصیحت کر لیتے ہیں، تو بس کافی ہے. اور اسی طرح کسی خانقاہ میں جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، صبح سے شام تک اتنے ذکر کرتے ہیں، اتنے اذکار کرتے ہیں، کام پورا ہو گیا. یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہاں بھی تمہارا یہ ذکر بھی ذکر نہیں رہے گا، یہ بھی فساد زدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو پرسکون بنا کر سمجھو کہ بس ٹھیک ہے جی، ہماری تو برائی نہیں، برائی تو باہر بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، منڈیوں میں ہے، لوگوں میں ہے، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو تم یہ نہ سمجھو. پھر تمہاری مسجدوں کے اندر دھماکے بھی ہوں گے، پھر تمہاری مسجدوں کے اندر جو ہے وہ مسجدیں شرک کے اڈے بھی بن جائیں گی. بنے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہیں. تو یعنی یہ جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی میری تبلیغ سے اور بس اسی سے، تبلیغ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ بس یہ تبلیغ ہی جو ہے وہ اس سے ہو جائے گا، یعنی جو تبلیغ عام طور پر ہمارے ہاں چل رہی ہے، اور بدقسمتی سے قرآن کی تبلیغ تو ہے نہیں، وہ دوسری ہی ہے. تبلیغ تو اصل میں قرآن کی ہے، لیکن قرآن کی بھی پکی نہیں ہے، طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے. طاقت نے پھر فساد کو روکنا ہے. اگر آپ کا کوئی طاقت حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو تبلیغ کی، یا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، یا لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی، وہ تو طاقت حاصل کرنے کے لیے کی تھی، فساد کو روکنے کے لیے. آپ کون سی کر رہے ہیں یا میں کون سی کر رہا ہوں؟ اللہ کے بندو، میں بھی یہی کر رہا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے نا، تو وہ علیحدہ بات ہے. میں یہ تبلیغ کیوں کر رہا ہوں؟ میں بھی کوئی پاگل پن تو نہیں ہے مجھے ہوا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، سننے کا ثواب ملتا ہے، باقی اصل بات تو ہے کرنے کی. تو طاقت، وہ قوت آپ کو ایسے ہی ملتی ہے، لوگوں تک بات پہنچانے سے ملے گی کہ ویسے مل جائے گی. تو فرمایا کہ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے یہودیوں کے عبادت خانے اور گرجے، کیا اس کو کہتے ہیں، عیسائیوں کے، اور راہب خانے، راہبوں کے، اور مساجد. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، حالانکہ وہاں کثرت سے اللہ کا نام دیا جاتا ہے. آپ یہ الفاظ ذرا نوٹ کر لیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، وہاں تو بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہیں، درویش بیٹھے ہیں خانقاہ میں. تو کیوں؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھیں، اور جہاں ٹائم زیادہ ہو جاتا ورنہ میں اس کا حوالہ بھی لے آتا. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خود مسجد برباد کروائی، اس لیے میں بندے لے کر آیا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ مسجد میں داخل ہو کر تباہ کر دیں ہر چیز کو. اللہ نے مسجد سے کیا لینا ہے؟ جب وہ مسجد کے بندے ہی جو ہے وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ مسجد تو اینٹ گارا ہی لگا ہوا ہے نا. اللہ نے کون سا یہاں آ کر رات کو سٹے کرنا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اللہ نے اپنے ساتھ منسوخ کیا ہے. تو فرمایا کہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یہ اس مقام کے اوپر یہ وہ اس کی بتائی ہے شدت کہ یہ فساد کو اگر نہ روکا گیا تو یہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے سورہ محمد کے اندر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد جو ہے نا وہ سورہ حج اور سورہ
بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، وہاں یہاں تک فرمایا ان یستبدل قوما غیرکم، اگر اب بھی جنگ نہیں لڑو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسرے لے آئیں گے۔ فرمایا یذکر فی اسم اللہ کثیرا ولا ینصرن اللہ من ینصرہ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ کا ہے، جو ہوگا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا قوی ہے، بڑا طاقتور ہے، لیکن یہ کام اللہ نے تم سے کروانا ہے، تم کو آگے لگاتا ہے۔ اگر عزت چاہیے تو پھر آگے بڑھو۔ چلیں اگلی آیت بھی پڑھ لیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب زمین کے اندر عروج ملے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، نماز کا قیام نظام، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وامروا بالمعروف، معروف کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور منکرات کو روک دیں، اور جلدی کرو، وللہ عاقبۃ الامور، جلدی کرو اس مقصد کے لیے، اس فساد کو دور کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ رپورٹ کہاں جا رہی ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف رپورٹ جا رہی ہے، کون تیار ہے اور کون تذبذب کا شکار ہے، کون آگے پیچھے دیکھتا ہے۔ چلیں اب وہیں آ جائیں سورہ بقرہ کی اس آیت کے اوپر جہاں سے ہم نے شروع، آیت نمبر 252 پہ۔ تِلْکَ آیاتُ اللہ، اور یہ اللہ کی آیات ہیں، نَتْلُوہا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں، جو ہم تمہاری طرف جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی پیچھے نبیوں، ویسے تو ابھی تک مدینہ آنے سے پہلے 2/3 ایسا قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، اس میں بہت سارے رسولوں نبیوں کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم صرف سورہ بقرہ بھی دیکھیں تو سورہ بقرہ میں بھی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا ذکر آ گیا، تو اس طرح داؤد علیہ السلام کا جو وہ ذکر آ گیا، سموئیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ تو اب یہ پیچھے بھی جب دوسرے سپارہ، پہلا سپارہ جو ہے وہ اینڈ پر پہنچا تو وہاں بھی کافی سارے پیغمبروں کے جو وہ اکٹھے نام آئے۔ تو اب یہاں جو بات فرمائی جا رہی وہ کیا ہے؟ وہ فرمائی جا رہی ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یہ فساد روکا تھا وہ بھی ہماری طرف سے پیغمبر تھے۔ یعنی یہ اصل میں فساد تو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ سموئیل علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے سپہ سالار مقرر کیا تھا نا، ان کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے نا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی رسولوں میں سے ہیں اور آپ بھی اس فساد کو روکنے کے اوپر ہی جو ہے وہ مامور ہیں، آپ کو بھی یہ فساد جو ہے وہ روکنا چاہیے، اور ان لوگوں کو آپ کا جو ایمان والے ہیں ان کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ سب ہمارے رسول تھے، یہ سب ہمارے رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے ہم نے کسی اور اعتبار سے درجے بلند کیے۔ یہ کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کا بھی ذکر پڑھا ہے پیچھے ہم نے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں جو وہ عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی تھی جبرائیل امین کے ذریعے سے، زندہ آسمان پر اٹھایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسے نبیوں کے آنے کے بعد لوگ باہم نہ لڑتے۔ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا وہ نوٹ کریں، یعنی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا تبلیغ کرنے والا ہوگا تو اس کی تبلیغ ہی اثر کر جائے گی، تو پھر اچھے تبلیغ کرنے والے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر جنگ کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اچھی تبلیغ کرنے والے تو نوح علیہ السلام تھے، پھر
तूफ़ान की क्यों ज़रूरत पड़ी कि तूफ़ान की दुआ मांगी? बंदे साथ ही नहीं दिया ना। अगर बंदे साथ देते तो फिर तो खुद लड़ते। तो जब बंदे साथ नहीं दे रहा है तो फिर तूफ़ान ही कोई आएगा ना। तो फरमाया कि ये पैगंबर आए और इनके बाद भी जो है ना वो बाहम लड़ाई हुई। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा नहीं हो सकता था, सब लोग ईमान ले आते। लेकिन असल में तो ये टेस्ट है, कौन ईमान लाता है कौन नहीं लाता। मिन बाद मा जात हुमुल बैयिनात, इसके बाद उनकी बाहम लड़ाई हुई जब कि उनके पास अल्लाह की तरफ से वाज़े हदायत आ गई थी। कुरान से ज़्यादा वाज़े हदायत और कोई नहीं है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि सब लोग जो है वो कुरान को पढ़कर ही जो है वो ठीक हो जाएंगे, वाज नसीहत से ठीक हो जाएंगे, नहीं, कुछ के लिए वो डंडा भी चाहिए जैसे कहते हैं। कुछ वो हैं जिनको जंग से जूते के साथ जो है वो ठीक करना पड़ता है, वो नहीं होते। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन इसके बावजूद इख्तलाफ हुआ। फमिनहुम मन आमना, तो कोई ईमान लाया, वमिनहुम मन कफर, कोई वो था जिसने कुफर कर दिया, नाशुक्री कर दी उस पैगंबर की भी और उसकी लाई हुई हिदायत की भी। वलौ शाह अल्लाह मक़ततलू, फिर दोबारा देखें, नोट करें ये क्या बात बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जंग से मत डरो। बड़े बड़े पैगंबर आए, बड़े बड़े तबलीग करने वाले, बड़े बड़े वाज करने वाले, नसीहतें करने वाले आए, इसके बावजूद उन्हें जंगें करनी पड़ी। ये सूरह आले इमरान के अंदर वो आयत है, कम मिन नबिय्यिन क़ातल माअहु रिब्बिय्यून कसीर, कितने ही नबी आए हैं और उनके साथ अल्लाह वाले हुए तो उन्होंने जंगें की। तो फरमाया वलौ शाह अल्लाह मक़ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो जंग नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी हुई। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, और अल्लाह जो किसी को कोई ये एतराज़ हो कि अल्लाह ने शैतान क्यों पैदा कर दिया, अल्लाह सबको मुसलमान क्यों नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह ने तो बता दिया है कि अल्लाह की हिकमत ये है कि इस तरीके से अल्लाह वाले और अल्लाह के दुश्मन जो हैं उनका पता लग जाए। कौन है अल्लाह वाले? जो ज़मीन के फसाद को जो है वो रोकते हैं, और वो जो फरिश्तों ने कहा था कि ये फसाद करेगा, उनकी उस बात को जो है ना वो यानी उसको काउंटर करते हैं। कौन है? और कौन है जो फसाद करने वालों के साथी बनते हैं? तो अल्लाह को कोई कह नहीं सकता कि अल्लाह को ऐसा करना चाहिए था, जो चाहता है वो करता है। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो इन बहसों से निकलो। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च कर दो जो कुछ हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। कहाँ खर्च कर दो? इस रास्ते पर जो रास्ता तुम्हें दिखाया जा रहा है, यानी फसाद को ख़त्म करना, अल्लाह के दीन को सर बुलंद करना, इस रास्ते के ऊपर जाओ। वो अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च कर डालो जो कुछ हमने तुम्हें दिया है। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैयुन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शिफ़ा, उससे पहले पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई लेन देन ना हो सके, कोई खरीदो फरोख्त ना हो सके, वला खुल्लतुन, कोई दोस्ती काम ना आए, वला शफाअतुन, कोई सिफारशी ना मिले तुम्हें, वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और जो काफिर हैं ना शुक्रे हैं, जिनको अल्लाह ने दिया है, और दिए से मुराद सिर्फ पैसा ही नहीं है, वक़्त, सलाहियतें, जवानी, सेहत, ज़िंदगी। ज़रा देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 62 साल की उम्र के अंदर जब वो ऊँट पर बैठकर, उस वक़्त यही सवारियाँ थी ना, 700 मील का सफ़र किया। 700 मील कहाँ जाकर बनते हैं? तबूक गए ना, तो यहाँ से आप लगा लें। तो आप ये सोचते हैं कि बस विच तो हड्डियाँ टुट जांदियां, गाड़ी में बर्थ मिल जाए, बाई एयर चले जाएं, ठीक है ना, सोचते हैं ना। ये सफ़र नहीं हुंदा मेरे कोलों,
محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا کرتا ہوں جس عمر میں پاکستان کا فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے اس زمانے میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر جو ہے وہ اتنا، میں کہتا ہوں جنگ چھوڑو، اتنا سفر ہی جنگ سے کم نہیں ہے، اس طرح کا سفر ہی جنگ ہے، باقی تو وہ تو جا کر لڑنی ہے، لڑنے کے لیے گئے بھی ہیں، 3 مہینے اس مشن میں لگے رہے ہیں، سب کو چھوڑ کے گئے ہیں، قربانیاں دے کر ہی گئے ہیں۔ تو یہ ہے شکر، اور یہ ہے اصل کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فضل کرنا چاہتا ہے، لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ناشکرے ہی اصل کے اندر جو ہے وہ ظالم ہے، اور وہ اصل کے اندر ظلم کس پر ہے؟ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔